السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ جو آج کا موضوع ہے یعنی جو آج کا ہمارا تذکرہ ہے اور جو میں اب تذکرہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو غور اور توفق یعنی غور سے سننا اور اس مسئلے کو سمجھ لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ دھیان سے سننا۔ دین کا علم ڈھونڈنا، دین کا مسئلہ چھپانا، دونوں کی میں آج جو ہے کلیئر کروں گا کہ آپ نے کیا فرمایا ان دونوں چیزوں کے بارے میں، یعنی دین کا علم ڈھونڈنے کے بارے میں اور دین کا مسئلہ چھپانے کے بارے میں آپ نے کیا تنقید کیا، آپ نے کیا بیان کیا۔ تو میں آپ کی بات آپ کو بتانے والا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یعنی تذکرے پر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے پہلے دین کا علم ڈھونڈنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چلیے سنتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، یعنی جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، یعنی مسئلے مسائل کی تلاش اور شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ و مسائل جو دین کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کی تلاش اور شوق اس کو ہو جاتا ہے، اس کی تلاش کرنا اور اس کا شوق اس کے اندر اوپن ہی اللہ کی طرف سے ایٹریکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی طرف سے وہ شوق مسائل ڈھونڈنے کا تلاش وہ خود اللہ کی طرف سے اس کو ہو جاتا ہے، وہ خود سوچتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کے بارے میں جانوں، تو اللہ کی طرف سے یہ ہمیں انعام ملتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف میرا موضوع تھا دین کا مسئلہ چھپانا۔ اب اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سننا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کوئی دین کی بات پوچھے، ٹھیک ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے، جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لیوے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ بہت برا ہوگا اگر کوئی کسی سے کچھ دین کی بات پوچھے اور وہ اس کو چھپا لے، ٹھیک ہے، وہ اس کو چھپا لے، نہیں بتائے، تو پھر قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا عذاب ہم پہ ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں پھر کیا بتایا۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو خوب یاد ہو تو سستی، ٹھیک ہے، تو سستی اور انکار مت کیا کرو، اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو اگر تمہیں اس کے بارے میں تحقیق ہے، پتہ ہے، اچھے سے معلوم ہے، تو پھر اس میں دیر نہ کیا کرو، اس کو بتا دیا کرو، سمجھا دیا کرو۔ چھپاؤ گے تو پھر کتنا بڑا ہمیں عذاب ہوگا۔ پھر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو اگر ہمیں دین کے بارے میں معلومات ہے تو پھر بتا دینی چاہیے، اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ بہت بڑا گناہ ہے اس کا، تو قیامت کے دن پھر آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے جو دونوں موضوع تھے آج کے، یہ دونوں موضوع ہی بہت زیادہ اہم ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو سوچنا۔ اب یہ تمہارا کام ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور میرا کام یہی نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، میرا کام یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتانے کے بعد سمجھاؤں کہ بھائی میں نے یہ بتایا ہے، اس پر عمل ضرور کریں۔ عمل اس پر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے سن لیا یا پھر آپ نے سن لیا تو صرف سن لیا، سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اب جیسا کہ ہمیں حدیث میں اور سب چیزوں میں آتا ہے تو ہم اسے سننے کے لیے ہی سنتے نہیں ہیں، اس پر عمل، کوئی بھی ہو، مولانا ہو، مفتی ہو، جو سمجھاتے ہیں وہ صرف عمل کروانے کے لیے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ تو دین کی بات پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے سب پہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم دین کا مسئلہ چھپاتے ہیں، کتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور دین کا علم ڈھونڈنا
تو یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے ایک ہمارے لیے، جس کو اللہ بھلائی کرنا، سوری، دین کا علم ڈھونڈنا اور دین کا مسئلہ چھپانا، ان دونوں کا میں نے کلیئر کیا ہے، اور جو میں نے بتایا ہے اس کو دھیان سے سمجھ لیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سمجھ میں بھی آ جائے گا آپ کو، اور اس پر عمل بھی ضرور کریں، بس یہی میری آپ سے امید ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔